میرے پاس ایک بزرگ آئے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ کہنے لگے حکیم صاحب آپ نے جو میرا گیس کا اتنا پرانا 1962 کا جو علاج رکا ہوا تھا نا، وہ آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، لیکن ایک بات میری وہ ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے کیا کہا؟ کہتا ہے اب پیٹ سے تو گیس ختم ہو گئی، اب میری گیس ادھر آ کے پھنس جاتی ہے، کلائی کے پاس آ کے پھنس جاتی ہے۔ میں ادھر سے دباتا ہوں تو مجھے ڈکار آتا ہے، ادھر سے اگر نہیں نہ دباتا تو ڈکار نہیں آتا۔ میں نے اسے کہا، میں کہ حاجی صاحب کیسے؟ کہنے لگا دیکھنا میں آپ کو گیس خارج کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے یقین جانو میں خود ہی حیران ہو گیا، انہوں نے اپنی کلائی کو ایسے پکڑا اور زور سے دبایا اور اتنا بھاری بھرکم اس نے ڈکار مار دیا، دبایا درول کر کے میں کہ یہ کیا؟ کہتا ہے ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ، کہتا ہے میری گیس آپ نے معدے کا علاج کیا ہے، اب وہ گیس نے ادھر آ کے پھنس جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے اکثر گیس رہتی ہے، کبھی دل میں چلی جاتی ہے اور کبھی معدے میں، اور اس وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ یہ سوال سن کر کئی احباب بڑا پریشان بھی ہوں گے اور ہنسیں گے بھی کہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات کر رہا ہے سوال کرنے والا، کہ کبھی معدے میں چلی جاتی ہے اور کبھی دل میں چلی جاتی ہے، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ہمارے پاس کئی طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایسے موقع پر میں ایک بات کہہ لیں کہ ایک لطیفے کے طور پر، لطیفہ خیر تو ہے تو نہیں لیکن لطیفہ بن گیا، کیونکہ ہر لطف اندوز ہونے والی جو بات ہوتی ہے نا وہ لطیفہ ہی بن جاتی ہے۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ کہنے لگے حکیم صاحب آپ نے جو میرا گیس کا اتنا پرانا 1962 کا جو علاج رکا ہوا تھا نا، وہ آپ نے کمپلیٹ کر دیا ہے، لیکن ایک بات میری وہ ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے کیا کہا؟ کہتا ہے اب پیٹ سے تو گیس ختم ہو گئی، اب میری گیس ادھر آ کے پھنس جاتی ہے، کلائی کے پاس آ کے پھنس جاتی ہے۔ میں ادھر سے دباتا ہوں تو مجھے ڈکار آتا ہے، ادھر سے اگر نہیں نہ دباتا تو ڈکار نہیں آتا۔ میں نے اسے کہا، میں کہ حاجی صاحب کیسے؟ کہنے لگا دیکھنا میں آپ کو گیس خارج کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے یقین جانو میں خود ہی حیران ہو گیا، انہوں نے اپنی کلائی کو ایسے پکڑا اور زور سے دبایا اور اتنا بھاری بھرکم اس نے ڈکار مار دیا، دبایا درول کر کے میں کہ یہ کیا؟ کہتا ہے ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ، کہتا ہے میری گیس آپ نے معدے کا علاج کیا ہے، اب وہ گیس نے ادھر آ کے پھنس جاتی ہے، تو اب اس کا علاج کریں۔ تو یہ میں آپ احباب کو بتاتا چلوں کہ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ اصل میں وہ احباب جو گیس ٹربل کے مریض ہوتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا گیس ٹربل، گیس کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے ٹربل، انگریزی کا لفظ مصیبت، گیس ٹربل، گیس ایک مصیبت ہے اور یقیناً یہ ایک مصیبت ہے، اور یہ گیس جو ہے نا دماغ سے لے کر پاؤں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ گیس ٹربل کا مریض اگر اس کا یہ مرض پیچیدہ صورتحال اختیار کر لے تو یہ پرانا مرض بن جاتا ہے اور مریض اس کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن چکا ہوتا ہے۔ تو جب نفسیات کمزور ہو جاتی ہیں نا تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں گیس ادھر نہ رک گئی ہو، اور جہاں وہ محسوس کرتا ہے نا کہ میری گیس ادھر رکی ہے اور وہ وہی عمل کرتا ہے، اس کا حل کرواتا ہے نا، تو یا کرتا ہے یا کرواتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو اصل میں گیس کا جو مرکز ہے نا، گیسوں کا، جہاں گیسیں ٹھہرتی ہیں وہ آنتے ہیں، معدہ اور آنتے ہیں جہاں پر گیسیں ٹھہرتی ہیں، اور یہ افارہ ہوتا ہے غبارے کی طرح، پیٹ پھولا رہتا ہے یا معدہ پھولا رہتا ہے اور توند ایسا ایسا باہر آنا شروع ہوتی ہے، تو اس کے اثرات پورے خون کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ جو ریاحی دردیں ہوتی ہیں نا، وہ مثلاً ادھر اعصاب کے درد، کمزوری کے درد، بازو کے درد، ٹانگوں کا درد، عموماً چھوٹے موٹے درد جو رہتے ہیں، دردوں کا جو احساس رہتا ہے، یہ عموماً ریاحی دردیں ہوتی ہیں۔ یہ ریاحی دردیں
پیٹ کے اندر ریا مسلسل ٹھہر ٹھہر کر پورے خون کے اندر خون کی نالیوں، شریانوں، وریدوں کے اندر گیسوں کے مواد موجود ہوتے ہیں، وہ ایک مصیبت بنے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ بات سن کر آپ سوچیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج آسان سا وہی جو اکثر میں بتایا کرتا ہوں، اجوین دیسی، خشک پودینہ۔ یہ مسلسل استعمال کرنے سے صرف پیٹ سے نہیں ہے، یہ خون کی نالیوں سے، وریدوں کے اندر سے بھی گیسوں کا اخراج ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کا استعمال مسلسل ہونا چاہیے۔ تو اگر اجوین دیسی، خشک پودینہ، یہ دو چیزوں کا قہوہ پینے کی وجہ سے، مسلسل پینے کی وجہ سے اگر جسم کے اندر حرارت، گرمی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، یا پیشاب کی جلن یا جسم میں تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کی حرارت کو کچھ نارمل کرنے کے لیے اس کے اندر سونف شامل کر لینے چاہیے۔ تو سونف، اجوین دیسی، خشک پودینہ، 3 چیزوں کا قہوہ استعمال کرتے رہیں، اور اس سے یہ ہے کہ گیس ریلیز ہوتی رہے گی اور طبیعت ہلکی ہلکی رہتی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ گیسوں کا مستقل مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔